سنا تھا کبھی آپ نے؟ نہیں، معراج سب نبیوں کو ملی، ہم کو بھی ملی معراج۔ کوئی کہے گا ارے قاری صاحب ہم کو کہا معراج ملی، ارے حدیث پاک میں لکھا الصلاۃ معراج المومنین، نماز پڑھ لیں یہ سارے مسلمانوں کی معراج ہے۔ معراج کے معنی تھوڑی ضروری ہے کہ آسمانوں پہ جانا، معراج کہتے ترقی، ہاں آگے بڑھنا، سیڑھی چڑھنا۔ ہر نبی کو معراج ملی، لیکن مدن پلی والوں یا گاڈ باندھ کے رکھو، ہر نبی کو معراج ملتی ہے امتحان کی شکل میں، ہمارے نبی کو معراج ملتی ہے انعام کی شکل میں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر نبی کو معراج ملتی ہے فرش پر، مصطفیٰ کو معراج ملتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، پورا مجمع سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ، سنتے جانا سبحان اللہ بولتے جانا، بہت قیمتی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ملی میدان عرفات میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ملی دریا کے طوفان میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ملی مچھلی کے پیٹ میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو معراج ملی دہکتی ہوئی آگ میں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل کو معراج ملی چھری کے نیچے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت زکریا کو معراج ملی آرے کے نیچے، بولو سبحان اللہ۔ سب کی معراج کو دیکھا امتحان تھا، نبی کی معراج کو دیکھا انعام تھا، سب کی معراج کو دیکھا فرش پر تھی، نبی کی معراج کو دیکھا تو۔ اب قسم کھا کر بولو، اتنا جو میں کہہ رہا ہوں نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ آپ کو ایک عجیب قرآن پاک کی آیت بتاؤ، قرآن میں اللہ مکے کی قسم کھا رہے ہیں، کس کی؟ اور مقدس جگہ ہے نا مکہ، مدینہ مقدس ہے کہ نہیں؟ دعا کرتے ہو کہ دروازے کھل جاوے، نہیں مل رہا ہے عمرہ، اور آپ کو نہیں معلوم جو عمرہ والے ہوتے ہیں نا، جو محبت والے ہوتے، آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی اس جگہ پر نہیں جا سکتے۔ کتنا روتے ہوں گے وہ لوگ جو ہر سال نبی کے روزے پہ جاتے ہوں گے، ارے ہم کیا ہے، ہم کو کون سا مدینے سے پیار ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا 24 گھنٹے میں ہم کو اپنا کاروبار یاد ہے، اپنی بیوی یاد ہے، اپنا بچہ یاد ہے، اپنا موبائل یاد ہے، اپنا پب جی یاد ہے، اپنا سنیپ چیٹ ہی یاد ہے، لیکن 24 گھنٹے میں کبھی مدینہ یاد آیا؟ کون سی محبت ہماری؟ ایک بہت بڑے بزرگ شیخ وجیہ الدین، بولو کیا؟ شیخ وجیہ الدین حج میں گئے، بولو کہاں گئے؟ وہ پرانا زمانہ، حج میں گئے، حج ہو گیا تو آفس میں گئے، آفس والا کہتا ہے کہ عربی زبان میں کہتا ہے کیوں آئے یہاں پر؟ وہ شیخ وجیہ الدین نے کہا ویزا بڑھانے آیا ہوں۔ تو کہا وہ فارم میں لکھنا پڑے گا آپ کو ویزا کیوں بڑھانا ہے بھائی، یہاں کاروبار کرنا ہے، یہاں تجارت کرنا ہے، آپ مدینہ آئے ہو، حج ہو گیا ہے، آپ واپس انڈیا جاؤ، آپ کو ویزا کیوں بڑھوانا ہے؟ فارم میں لکھنا پڑے گا۔ جب فارم میں وہ کالم بھرنے کے آئی، انہوں نے آنکھوں میں سے آنسو نکالے اور کہا للموت، موت کے لیے آیا ہوں۔ کس کے لیے آیا ہوں؟ تو وہ جو ویزا بڑھانے والا وہ بھی گھبرا گیا، بڑے بزرگ ہیں، رو رہے، انہیں تھپا مار دیا، کہا 15 دن کا ویزا بڑھا دیا، اپنا انتظام کر لو۔ 14 دن ہو گئے مدینے میں، 14ویں دن روضہ مبارکہ پر گئے اور جا کر رو کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے رسول ویزا ختم ہو رہا ہے، اللہ کے رسول اب تو وہاں جاتے ہوئے بھی شرم آئی، اللہ کے رسول کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ کیا میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی؟ میں نے پوری زندگی اپنا تن من دھن سب آپ پہ قربان کر دیا، بس آپ نے اتنا کہا، آنکھوں میں آنسو آئے اور جیسے لگتا ہے کہ کسی نے بدن میں ہلکی سی سوئی چبوئی ہو اور ایسے زمین پر گرے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ھذا محمد رسول اللہ یہ کہا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایسا کون ہو گئے بھائی؟ ہمارے نبی کا مدینہ تو بہت پیارا ہے۔ ارے بولو نا ہمارے نبی کا مدینہ۔ میں چیز پڑھتا ہوں، آپ آمین کہیں گے، بولو آمین کہیں گے نا انشاءاللہ، نہیں پورا مجمع آمین کہیں گے نا انشاءاللہ۔ چمکا دے خدا میری قسمت، بولو چمکا دے خدا میری قسمت۔ کوئی خاموش نہیں رہے گا، سب کو اللہ مدینہ منورہ کی زمین عطا فرماوے، بولو آمین، سب پورا مجمع ساتھ میں بولے چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی
جنت پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین بولو آمین. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. چلو میں وہ بات پڑھ رہا ہوں. ہم اللہ نے قرآن میں قسم کھائی. کس کی قسم؟ مکہ. اللہ نے فرمایا مکے کی قسم. ہمارے دماغ میں سوال, اللہ اتنے بڑے, مکے کی قسم کیوں؟ کعبہ ہے مکے میں. اللہ نے فرمایا اس لیے قسم نہیں. پھر ہمارے دماغ میں سوال آیا, اللہ آپ مکے کی قسم کھاتے وہاں غار ہرا ہے. اللہ نے فرمایا اس کے لیے نہیں. پھر ہمارے دماغ میں آیا, اللہ آپ مکے کی قسم کھاتے اس لیے کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے. اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں. پھر ہمارے دماغ میں سوال آیا, اللہ آپ مکے کی قسم کھاتے اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے. اللہ نے فرمایا. پھر ہم نے آخری سوال, اللہ آپ نے مکے کی قسم اس لیے کھائی ہوگی کہ کعبے میں منتظم ہے, کعبے میں میزاب رحمت ہے, کعبے میں رکن یمانی ہے, کعبے میں حتیم ہے, آپ اس لیے مکے کی قسم کھاتے. اللہ نے فرمایا نہیں. تو ہم نے پوچھا پھر اے میرے مولا, اے میرے مالک, کیوں مکے کی قسم کھاتے؟ اللہ نے فرمایا صرف اس لیے مکے کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں مبارک اس زمین پر آ گئے. میرے مصطفیٰ کے پاؤں مبارک اس زمین پر آ گئے. پورا مجمع پڑھے گا, قرآن میں لکھا, اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد. بلد مانے مکہ. بولو بلد مانے مکہ مکرمہ. میرے ساتھ میں پڑھیں گے, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. اللہ فرماتے میرے محبوب میں نے مکے کی قسم اس لیے کھائی کہ میرے مصطفیٰ تیرے مبارک قدم اس زمین پر آ گئے تو ہمارے نبی کے قدم بھی مبارک. بولو ہمارے نبی کا قدم مبارک. جو آپ نے نالین جوتے پہنے وہ بھی مبارک, اس کے نیچے لگا ہوا مٹی غبار وہ بھی. تو جب یہ سب مبارک ہے تو پورا مدن پلی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولے نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا. ارے بولو نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا. اور ہمارے نبی کی شان تو دیکھے, ٹائم ہے نا آپ کے پاس, ہمارے نبی کی شان تو دیکھے. ہمارے کو کلمہ ملا, ہر نبی کو کلمہ ملا. حضرت آدم کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. حضرت نوح لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ. حضرت موسیٰ لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. حضرت ابراہیم لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. لیکن جب ہمارے نبی کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد کوئی نام نہیں رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کوئی ایریا کے نبی ہے, کوئی ملک کے نبی ہے, کوئی کنٹری کے نبی ہے, کوئی فلاں جگہ کے نبی. اللہ نے فرمایا میرے محمد تم رسول ہو. سب کی رسولیت ختم ہوتی ہے, آپ کی رسالت ختم نہیں ہوتی ہے. آپ رسول تھے, رسول ہے اور رسول رہیں گے اور پوری دنیا کے نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے. اور ایک عجیب بات ہے, آپ ذرا غور کرنا, اب میرے ساتھ میں ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ. 14 حروف, بولو 14. لا الہ الا اللہ 14 حروف. محمد الرسول اللہ 14 حروف. سبحان اللہ بولتے جاؤ نا. لا الہ الا اللہ, مدن پلی والے لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. آگے لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام ذاتی نام ہے, محمد الرسول اللہ میں محمد بھی محمد کا ذاتی نام ہے. لا الہ الا اللہ اللہ پر تشدید ہے, محمد الرسول اللہ محمد پر بھی تشدید ہے. بولو سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ توحید ہے, محمد الرسول اللہ رسالت ہے. لا الہ الا اللہ یہ مقام بندگی ہے, محمد الرسول اللہ یہ نظام زندگی ہے. لا الہ الا اللہ یہ ربوبیت ہے, محمد الرسول اللہ یہ ختم نبوت ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ نے بتا دیا پوری دنیا کا معبود بن گیا. محمد الرسول اللہ کہہ کر بتا دیا پوری دنیا کا محبوب بن گیا. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.
پھر آ رہا ہوں محبت کرتے ہو. یہ ایسے جواب کے لیے میں آیا ہاں بول کے بیٹھ گئے. ہاں حافظ اقبال قاضی صاحب یہ جواب منظور ہے آپ کی کورٹ میں یہ جواب چلے گا؟ علماء تو بعض مرتبہ کہتے نکاح بھی قبول کرواؤ تو 3 مرتبہ بولو. میں نے ایک جگہ پر نکاح قبول کروایا, میں نے کہا بھائی تو نے نکاح قبول کیا؟ تو اس نے کہا کیا. میں نے کہا چلو دعا کرے. کہا نہیں آپ اور بولے. میں کتنی مرتبہ بولوں؟ 20 مرتبہ 25 مرتبہ. نکاح کی بات آئی تو ایک بات بتاؤ. آج نواب صاحب آپ کو شاید یہاں بنگلور میں اتنا شور نہیں ہوگا جتنا ہمارے گجرات میں ہماری ایک بیٹی عائشہ نے سوسائڈ کیا احمد آباد میں. سنا آپ نے موبائل پر؟ کیوں کیا؟ بحث. اور میں تو کھل کر ایک بات کہوں, وہ ہماری بیٹی ہے عائشہ جنہوں نے سوسائڈ کیا. یہ تو موبائل تھا تو پتہ چلا, ایسی کتنی فاطمہوں نے سوسائڈ کیا ہوگا, کتنی عائشہ نے سوسائڈ کیا ہوگا, کتنی خدیجہوں نے سوسائڈ کیا ہوگا. اور یہ ایک بات یاد رکھنا, کوئی کہے گا کہ عائشہ کی غلطی ہے کہ سوسائڈ کیوں کیا, کوئی کہے گا کہ اس کا شوہر نالائق کمینہ اور آخری درجے کا کمینہ تھا جو بھکاری کی طرح جہیز مانگتا تھا, کوئی کہے گا کہ اس کا ساس بہت خراب تھی, کوئی کہے گا اس کا خسر بہت خراب تھا, ارے کوئی کہے گا کہ ماں باپ کی تربیت ایسی تھی. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے اللہ کی قسم مدن پلی والوں, اگر ہمارے گھروں میں نماز ہوتی ہے نا تو گھر میں آبادی ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے تو گھر میں بربادی ہوتی ہے. اور تعجب ہے ان شوہروں پر جو بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں. یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے, بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کے نکاح ہوئے تو گھر میں پلنگ بھی آیا ہے, گھر میں گدا بھی آیا ہے, گھر میں الماری بھی آئی ہے, گھر میں سونے کا سیٹ بھی آیا ہے, گھر میں چاندی کا سیٹ بھی آیا ہے, موٹر بائک بھی آئی ہے, اور معلوم نہیں بار بار کہتا جا تیرے باپ کے پاس سے مانگ کر لا, اور تیری ماں کے پاس بہت پیسہ ہے, اور تیرے بھائی کے پاس بہت پیسہ ہے. تو ہم بھکاری ہیں. میں نے نواب صاحب 2 بھکاری دیکھے. ایک وہ بھکاری جو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا بیچارہ لنگڑا لولا, اللہ اس کو صحت عطا فرمائے, اللہ کے نام پہ دے دے, اللہ کے نام پہ دے دے, اللہ کے نام پہ دے دے, کوئی 10 روپیہ, کوئی 20 روپیہ, کوئی 10 روپیہ, کوئی 20 روپیہ. اور ایک وہ بھکاری جو یہاں بیٹھے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہم نے تو کچھ مانگا نہیں ہے, وہ لوگ خوشی سے دیتے ہیں, وہ خوشی سے نہیں دیتے, تیری عزت پہ حملہ کرتے ہیں. تو بول عزت پہ حملہ کر, بہت خوش ہے, اچھا لگتا ہے. پہلے سے رواج بنا ہوا ہے, رواج بنا ہوا ہے جہیز لینے کا. وہ بھکاری آخری درجے کا بھکاری ہے جو بیوی کو بھی گھر میں لاتا ہے, ساتھ میں پلنگ بھی آ رہا ہے, ساتھ میں الماری بھی آ رہی, ساتھ میں کباڑ بھی آ رہا, ساتھ میں فریج بھی آ رہا, ساتھ میں ایئر کنڈیشن بھی آ رہا, ارے پورا گھر سجا سجایا آ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں یا عائشہ نے سوسائڈ کیا, کسی پر کوئی گزری نہ گزری, ہم نے بھی موبائل پر دیکھا 10 جگہ پہ اس کو کہہ دیا. سچ بتاؤ ان کے باپ آج بھی روتے ہوں گے کہ نہیں روتے, ان کی ماں روتی ہوگی کہ نہیں؟ پوچھو ان باپ کو, پوچھو. میں بھی لڑکی کا باپ ہوں, آپ بھی ہوں گے, سب لڑکی کے باپ کو پوچھو کہ جب ہماری لڑکی سسرال میں ہوتی ہے اور ہمیں صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ میری لڑکی روئی ہے, رات بھر باپ سوتا نہیں ہے, رات بھر ماں سوتی نہیں, باپ ادھر کروٹ لے کے سویا, ماں ادھر کروٹ لے کے سوئی, وہ ادھر رو رہا, وہ ادھر رو رہی ہے, کیونکہ میری بیٹی دکھی ہے. تو سچ بتاؤ عائشہ کے ابا پر کیا گزری ہوگی؟ ہم کو تو یقین ہے کہ بیٹی دکھی ہے, کل تو اپنا چہرہ بتائے گی. ماں باپ کو معلوم ہے کہ اب عائشہ کبھی اپنا چہرہ نہیں بتائے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی باپ بنو گے, بیٹی آپ کے پاس آئے گی, اور قسم اللہ کی باپ اور بیٹی میں جو محبت ہوتی, باپ اور بیٹے میں وہ محبت. ہاں بیٹے کو کبھی کبھی باپ کہے گا گھوڑا, نالائق, کمبخت, نکل یہاں سے, لیکن بیٹی. اور یہ ہمارا سلسلہ نہیں, آپ کو معلوم ہے بدر کا میدان, بولو کون سا میدان, مسلمان کتنے, ارے بولو نہیں, اتنا تو بولو نہیں, کتنے, اور اللہ کی طرف سے خبر آ گئی جیتنے والے, بولو سبحان اللہ. بھائی پہلے سے میچ فکسنگ ہو تو کتنا اچھا لگے. ایک بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ بھئی پہلے سے معلوم ہے ہم جیتنے والے. اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے فرمایا مدد آنے والی, مدد آنے والی, مدد آنے والی. لیکن آپ کو معلوم ہے جب بدر کا میدان شروع ہوا, صحابہ کرام لائن لگائے ہوئے, ایک صحابی آگے بڑھے, پورا مجمع ان کا نام جانتا ہے, بولو حضرت عثمان. بولو کون حضرت؟ آج میں بتا رہا ہوں باپ اور بیٹی کی محبت. بولو کون آئے حضرت؟ کہا میرا نام بھی لکھے. ہمارے نبی قریب میں بیٹھے تھے, کہا عثمان تمہارا نام؟
तुम्हारी बीवी तो बहुत बीमार है, बीवी का नाम रुकैया, और वो रुकैया कौन? हमारे नबी की क्या प्यार था। उस्मान, नहीं, मेरी बेटी का ख्याल, तुम्हारी बीवी का ख्याल। तो हजरत उस्मान ने फरमाया इस्लाम का पहला मारका और उस्मान न जाए। हमारे नबी ने फरमाया ना, मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में बीमार है, तुम्हारी बीवी रुकैया बीमार है, जो मेरी बेटी है, जाओ, बदर में जाने वाले को जो सवाब मिलेगा उस्मान तुम्हें घर बैठे अल्लाह वो सवाब अता करेंगे। हजरत उस्मान चले गए, हमारे नबी बदर के मैदान में गए। सुन रहे, समझ में आ रहा है आपको? आपको मालूम है, कभी आपने ये सुना, हिस्ट्री पढ़ी? बदर के मैदान में खबर आ रही है जीतेंगे, फरिश्ते आएंगे, आसमान से फरिश्ते आएंगे। हमारे नबी ने एक जगह पर फरमाया अल्लाह हम तो 313 है, तो जवाब मिला कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते ये मत देखो कितने हैं, मदद किसकी आने वाली। लेकिन आपको मालूम है पूरे बदर का मैदान जो भी 24 घंटे बाकी है, नबी दुआएं मांग रहे, सहाबा दुआएं मांग रहे, लेकिन हमारे नबी कभी कभी कहीं कोने में जाके रो पड़ते, फिर कोई कोने में। हजरत अबू बकर समझ गए, कहा अल्लाह के रसूल आप हमारे साथ रहते, अचानक उठ के आप कोने में जाके रोते क्यों हो? हम सब तो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नुसरत आने वाली। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर मुझे मेरी रुकैया याद आ रही, मुझे मेरी बेटी। हर बाप समझे, हमारे नबी बदर के मैदान में कह रहे मुझे मेरी बेटी रुकैया याद आ रही है। आपको मालूम है बदर मैदान मुकम्मल हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। 313 बदरी जन्नती हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। और जब वापस जाने लगे तो हमारे नबी रास्ते में रो रहे, हर आने वाले मुसाफिर को पूछते मेरी रुकैया की कोई खबर, मेरी रुकैया की कोई खबर। हर बाप सोचे कि हमारे नबी पूछ रहे जिनके इशारों पे चांद के टुकड़े होते थे, जिनके तलवे मुबारक और जूते मुबारक अल्लाह के अर्श को छूते थे, वो कह रहे मेरी बेटी की कोई खबर। यहां तक कि आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, हजरत उसामा सामने आए, हमारे नबी गए उसामा उसामा ओ उसामा मेरी बेटी रुकैया की कोई खबर। हजरत उसामा ने गर्दन झुकाई, कहा कुछ घंटे पहले वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब की बेटी दुनिया में नहीं रही, रुकैया अल्लाह को प्यारी। हमारे नबी ने अपने घर गए, न मस्जिद गए। हमारे नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान आपने देखा होगा मदीना मुनव्वरा में, हमारे नबी वहां जा रहे और जैसे कब्रिस्तान में हमारे नबी एंटर हुए, देखा कि साहब किराम हज़रत उस्मान खड़े, हज़रत उस्मान दौड़ते दौड़ते आए, हमारे नबी के गले लग गए। अल्लाह के रसूल मेरी बीवी आपकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, आपकी बेटी अल्लाह को। हमारे नबी गले लग के बहुत रोए। वो साहब किराम ने कहा हमारे नबी रो नहीं, हम कब्र को खोदते, आप एक मरतबा अपनी बेटी का चेहरा तो देखे। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब मेरी बेटी अल्लाह के हवाले हो गई। और फिर क्या हुआ, बात खत्म नहीं होती। हमारे नबी सब चले गए, हमारे नबी बाहर आए तो बाहर आपकी छोटी बेटी फातिमा खड़ी हुई। हमारे नबी फातिमा को अपने गले लगाए, बहुत देर तक रोए। फिर साहब किराम फरमाते हमारे नबी के हाथ में एक रुमाल था, एक रुमाल था, कभी अपनी आंखों से आंसू साफ करते, कभी फातिमा की आंखों से आंसू साफ करते, और फिर फरमाते थे मुझे रुकैया मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती थी। मेरे प्यारो, क्या ये आयशा अपने माँ बाप को प्यारी नहीं होगी? कल किसको अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी सुसाइड करे? लेकिन नहीं, निकाह को इतना हार्ड बनाया काजी साहब। आप तो अब काजी है, मेहनत करो कि पूरा मदनपल्ली निकाह करे तो नबी के तरीके पर निकाह करे। आपको निकाह बताऊं कितना आसान है नवाब साहब, हमने मुश्किल बनाया। पिंडाल लगाओ, वीडियो शूटिंग करो, मेहंदी लगाओ, ये रस्म करो, वो रस्म करो, बालों पे डाई लगाओ। हाँ, कितनी औरतें बालों पे डाई, अच्छा खासा काला बाल उसको ब्राउन बना देती है, उसको पर्पल बना देती है, उसको ग्रे बना देती है। बल्कि कभी कभी दूर से लगो तो लगता है कोई कब्रिस्तान से जिन्नियां उठ के सामने आ गई है, कोई जिन्नात की बीवी लगती है। उन्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे नबी के जमाने में निकाह कैसे? आपको ताज्जुब होगा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, एक औरत पर्दे में आ रही है और आकर कह रही है अल्लाह के रसूल आपसे निकाह करना है। आज अगर कोई ऐसा बोले तो कहेगा बड़े बेशर्म है, और शादियों के मंडप में नाचना, डेक बजाना, बारात लेके जाना, ये बेशर्मी नहीं है? वो एक औरत पर्दे में आकर कहती है अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। हमारे नबी कोई जवाब बोलो नहीं देते, बुखारी शरीफ की रिवायत है। फिर वो औरत कहती है अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, बोलो हमारे नबी कोई जवाब। तीसरी मर्तबा कहती है मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, बोलो हमारे नबी कोई जवाब। कितनी मर्तबा? एक साहबी वहाँ गरीब साहबी कहते अल्लाह के रसूल आपको नहीं करना, आप इजाजत दो तो मैं
اس پر نکاح کا پیغام بھیجو، مجھے کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بھیجو، اگر یہ تیار ہے تو مجھے کیا حرج ہے۔ اس عورت کو پوچھا، اس عورت نے کہا میں بھی تیار ہوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹھے رہو، یہی بیٹھے رہو، مجمع بیٹھے رہو۔ اور اس شوہر کو کہا ابھی میں نکاح پڑھا دوں گا، مہر کا انتظام کرو۔ یہ کہا کہ بستر منگاؤ، چارپائی منگاؤ، ہاں یہ کہا کہ سونا منگاؤ، چاندی منگاؤ، باراتی منگاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ مہر کا انتظام کرو۔ وہ اتنے غریب صحابی تھے، گئے آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا مہر لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کھانے کے لالے پڑے، کیا مہر لے کر آؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی تو کم سے کم لے کر آؤ مہر کے طور پر۔ وہ آئے، کیا وہ لائے؟ اللہ کے رسول یہ کپڑے کے سوا کچھ نہیں۔ سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ انتظام کرو پیسوں کا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم کو قرآن یاد ہے؟ قرآن یاد ہے؟ وہ صحابی نے کہا مجھے سورہ رحمان یاد ہے، سورہ صافات یاد ہے، کچھ صورتوں کے نام بتائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم وہ ساری صورتیں اس عورت کو سکھاؤ گے اور یہ سیکھنے کو تیار ہے؟ تو کہا میں سیکھنے کو تیار ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا یہ سیکھنے سکھانے کو ہی میں مہر بناتا ہوں۔ چلو نکاح شروع ہو گئے، نکاح بھی ہو گئے، الحمدللہ اولادیں بھی ہو گئی۔ کون سا رسم و رواج ہوا وہاں پہ؟ اور ایک بات یاد رکھنا، ہر وہ نکاح ٹوٹتا ہے جہاں روپیہ پیسہ فضول بہایا جاتا ہے، اور ہر وہ نکاح باقی رہتا ہے جس میں پیسہ روپیہ کم خرچ کیا گیا ہوتا۔ اللہ کی قسم ایک مسجد بنانے کے لیے اپیل کرو، قاری صاحب کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، تب جا کر مسجد تیار ہوگی۔ اللہ کا گھر تیار ہونے کے لیے چندے پہ چندہ کرنا۔ اور ہمارا جو شادی کا انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ ابھی میرے پاس ایک کارڈ آیا نواب صاحب، میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ شادی کا کارڈ ہے کہ کوئی رجسٹر آیا میرے مدرسے کا؟ پھر میں نے اس کو پوچھا بھائی کتنے کا؟ تو کہتا 450 روپے کا ایک۔ کتنی بیواؤں کے نکاح ہو جاتے، کتنی غریب لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے، کتنی یتیم لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے۔ ارے اگر ہمارے دل میں رحم ہوتا تو کتنے عورتوں کے نکاح ہو جاتے، کتنے یتیموں کے نکاح ہو جاتے۔ اور ہمارے نبی فرماتے انا وکافل الیتیم کہاتین، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں یہ جو دو انگلیاں قریب ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم لڑکی کی شادی کرنے والا، کرانے والا، قیامت میں ہم دونوں ایسے ساتھ میں ہوں گے۔ لیکن نہ میرے پیارو، جہیز مانگتے جاتا، اور اتنا بولنے کے بعد بھی سدھارا نہیں آتا۔ ہاں وہ ہے، ابھی بھی دماغ میں تو ہے، وہ بڈھا ابھی بھی دماغ میں رکھا ہے کہ لڑکے کی شادی ہونے دے۔ اور معلوم ہے نا، میں نے شاید آپ کو سنایا تھا، نہیں سنایا تھا، کہ وہ ایک لڑکا لڑکی کو دیکھنے گیا شادی کے لیے۔ دیکھنا جائز ہاں یا نہیں؟ ارے جائز ہے وہ ہاں بولو نہیں۔ ایسے عام لڑکی کو دیکھنا حرام، لیکن شادی کی نیت سے اس کے گھر پہ گئے اور لڑکی کو دیکھا تو دیکھنا، ارے بولو نا دیکھنا جائز ہے۔ ارے ہاں بولو نا دیکھنا۔ سارے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ دیکھنا، بلکہ بڑے بڑے حدیث میں چیپٹر ہے بابٌ النظر الی المخطوبہ، جس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اس لڑکی کو دیکھنا جائز ہے۔ اب کوئی ہوگا گیا دیکھنا جائز ہے، اور واپس آ جانے کا، موبائل نمبر نہیں لینے کا، سنیپ چیٹنگ، سوال جواب دیکھ لیا، ہو گیا، آ گئے باہر۔ اب کوئی گیا ہوگا، گیا جا کے لڑکی کو 20 سوال پوچھ لیے۔ کتنے؟ 20۔ وہ لڑکی مدن پلی کی، دماغ گیا کہ صرف دیکھنے کو مفتی صاحب بولے، یہ میرے کو 20 سوال پوچھ رہا اور میں پاگلوں کی طرح جواب، اور اس کے ابھی سوال ختم نہیں ہوئے، کہا 21واں سوال۔ اب لڑکی کا دماغ تو تباہ ہوا تھا، کہا پوچھ رہے، کہا کیا ہے نا، اپنی شادی ہو جائے گی تو تمہارے ابا شو روم سے کار نکال کے دیں گے میرے کو، وہ بھی کار شو روم سے، سیکنڈ ہینڈ نہیں، پیٹی پیک، بالکل شو روم سے کار نکال۔ اب وہ مدن پلی کی لڑکی، نواب صاحب دماغ گرم تھا، کہا تو کار کی بات کرتا، میرا ابا پلین دے گا، پلین۔ سننا، وہ مدن پلی کی لڑکی دماغ گرم تھا، تو کار کی بات کرتا، کتنا چھوٹا گریڈ کا آدمی ہے، میرا ابا پلین دے گا، پلین، لیکن پہلے تیرے باپ کو پوچھ کے آ، ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے۔ اپنے ٹھکانے نہیں۔ اور صحیح میں کہہ رہا ہوں، نواب صاحب بہت سارے مرد بہت غلط زبان عورت کے سامنے استعمال کرتے ہیں، بہت غلط۔ کیا کہے گا معلوم ہے؟ جب لڑائی جھگڑے پر آئے گا نا، تب اس کو دیکھنے کا کیا کہے گا، تو بھی ہلکی ہے، تیرا خاندان بھی گرا ہوا ہے، تیرا باپ بھی گرا ہوا، تیری ماں بھی گری ہوئی، تیرے بھائی میں بھی عقل نہیں ہے۔ ہاں 4 بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا۔ اور پھر کیا کہے گا، اے دیکھ کچھ بولنا نہیں آنا تو میں طلاق دے دوں گا۔
کیوں؟ طلاق دینا شریعت میں کیا ہے؟ کتنا آسان ہے. بولو یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ ہمارے نبی کو پوچھا گیا سب سے اچھا مسلمان کون؟ فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، طلاق کی دھمکیاں نہ دے. ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ انجشا. یہ نام آپ نے سنا نہیں ہوگا، مدن پلی میں کسی کا نام ہے انجشا، ANJASHA، انجشا ایک صحابی کا نام ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ مارا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. ہمارے نبی بلائے، سننا جملہ سننا. ہمارے نبی نے فرمایا ضربتا امرأتک، بیوی کو مار کے آئے. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول کو غصہ آیا نا. کون کہہ رہے؟ حضرت انجشا. غصہ آیا نا تو بیوی کو مارا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ رویدک قواریر. بولو سبحان اللہ. رویدک قواریر، کانچ کے گلاس کو توڑنا کوئی بہادری کا کام ہے؟ کانچ کی بوتل ہے، آپ کا پاؤں لگا ٹوٹ گئی، اس میں کون سی بہادری ہے؟ ہمارے نبی نے ایک اور جگہ پر فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا بہادری یہ نہیں ہے، بہادری یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کو مارا پٹکا. بہادری وہ ہے غصے کے وقت غصہ پی جاوے، سامنے والے کو معاف کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو عائشہ جیسے واقعات آتے ہیں نا، اسلام کو بدنام کرنے والے ہم، اسلام پہ کالا دھبا لگانے والے ہم اپنے گناہ. تو خیر بات میری تھوڑی اور طرف چلی گئی. ہم کون سی بات کے اوپر تھے؟ بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں میں، کیونکہ میں نے سب سے پہلی بات آپ کو کہی اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات یہ بھی بول دو، یہاں ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا، وہ سوچتی ہوں گی کہ مولانا برابر ڈانٹتے ہیں ان کو، لیکن یہ عورتیں بھی کچھ تو بہت ڈینجر ہے نا. حافظ قاضی اقبال صاحب، ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے. بہت ڈینجر بیوی. وہ آپ کو حضرت ام سلیمہ ہمارے نبی کی بیوی، بولو رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول باہر بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں. کہا کیوں؟ کہا سب کو ایک سوال ہے کہ ہم عورتوں کا کیا حق ہے، ہم عورتوں کا اسلام میں کیا حق ہے؟ ارے قربان جاؤ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا. کیا فرمایا؟ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. بولو حج فرض ہے، کیونکہ حج سن 10 ہجری میں فرض ہوا، اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ام سلمہ مدینے کی ساری عورتوں میں پیغام دے دو اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة صلت خمسها وأدت زکاتها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة بغیر حساب ولا کتاب. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والی کوئی بھی عورت 4 کام کرے. کتنے کام؟ پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں سال کی زکات دے دے، کیونکہ ہاتھ میں سونا ہے چاندی ہے جو بھی ہے اس کو شمار کر کے علماء کے سامنے بات رکھ کے سال کی زکات دے دے. نمبر 3 رمضان مہینہ آوے تو روزہ رکھ لے وے. اور نمبر 4 ہمارے نبی نے فرمایا اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. ہمارے نبی فرماتے قیامت تک آنے والی عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، شوہر کی فرما برداری کرے. ہمارے نبی فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے گی. نماز تو پڑھتی ہے ہماری بیوی، نہیں پڑھتی تو پڑھے گی انشاءاللہ. زکات روزہ بھی، لیکن سب سے بڑا ٹینشن عورتوں کا شوہر کی فرما برداری نہیں. اکثر گھر میں جاؤ نا، گھر میں جاؤ، نواب صاحب باہر کا میں مقرر تقریر کرنے والا، آپ MLA ماشاءاللہ، یہ قاضی صاحب ماشاءاللہ، یہ ہمارے حیدرآباد کے بڑے سوشل ورکر ماشاءاللہ، یہ ہمارے ڈاکٹر عرفان جو بڑی بنگلور ہاسپٹل میں کام کرتے. سب کو پوچھو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ساری ڈگریاں کہاں جاتی ہیں؟ ارے گھر کے اندر سب سے بڑا امتحان میں یہ عورت ہم کو ڈالتی ہے.
اور کیسے امتحان میں ڈالے گی معلوم ہے؟ ارے بھائی ہم کام دھندا کرنے والے کام دھندا کر کے شام کو تھکے تکائے گھر میں گئے، السلام علیکم کر کے گھر میں گئے، یہ کمرے میں ہماری ماں بیٹھی ہے اور یہ کمرے میں ہماری بیوی بیٹھی ہے، ہم گھر میں آئے کہاں جائیں گے پہلے؟ آپ سے پوچھ رہا چلو کسی نے ماں کہا بہت اچھا، ماں کے پاس گئے ماں کے پاس، ماں کا حق ہے، ارے بولو ماں کا، یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلو ماں کا کتنا بڑا حق ہے، کتنا بڑا حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے، بولو کون سی نماز؟ جماعت کھڑی نہیں ہو رہی ہے بھائی، اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، ٹائم تو ہوتا نہیں تھا، ہمارے نبی عشاء کے وقت میں بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ابھی جماعت کھڑی ہوگی، ابھی جماعت کھڑی ہوگی، ابھی جماعت، کیونکہ جب تک ہمارے نبی امام الانبیاء جب تک مصلی پر نہیں آئیں گے تو عشاء کی نماز تو کھڑی ہونے والی نہیں۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئے اور پیچھے سے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول احسان ہوگا، عشاء کی نماز پڑھا دے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو ہمارے نبی نے یوں حضرت ابوبکر کو دیکھا تو پورا چہرہ ہمارے نبی کا آنسوؤں سے بھرا ہوا، تو حضرت ابوبکر تو ایسے ہی نرم دل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اللہ کے رسول آپ بیٹھے، مجھے نہیں معلوم آپ رو رہے، کیا ہوا، کہ کوئی تکلیف ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذکر امی لیت امی حیا، مجھے میری ماں یاد آ رہی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ آج میرے دوستوں میری ماں بھی نہیں ہے، 2 سال ہو گئے میری ماں کو چلی، کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہو؟ ہمارے نبی کہہ رہے عشاء کی نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے، فرماتے کیسے عشاء پڑھاؤ، مجھے میری ماں یاد آتی۔ حضرت ابوبکر قریب آئے، اللہ کے رسول ماں یاد آ رہی کیا کریں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کاش ایسا ہوتا میں عشاء کی نماز پڑھانے کھڑا ہو جاتا اور میری ماں کی پیچھے سے آواز آتی محمد 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 ادھر آ جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم عشاء کی نماز توڑ دیتا، ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ کیا ماں کا مقام ہوگا، اور وہ ماں آج ہمارے موبائل کے سامنے کھلونا بن گئی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خیر میں تو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی آئے، ارے میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی آئے، ایک کمرے میں کون ہے؟ ایک کمرے میں، چلو ہم مدن پلی والے بہت سیدھے، کس کے پاس چلے گئے؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں، 10 منٹ ماں کے پاس بیٹھا ہوگا، اماں طبیعت کیسی، اماں دوا پی، اماں سر میں درد تو نہیں ہوتا، اماں پاؤں میں درد تو نہیں ہوتا، اماں تیرا بلڈ چیک کروانے کا تھا، اماں یہ ہو گیا وہ، 10 منٹ بات کر کے فوراً چلا کس کے پاس؟ ایسا تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہوگی نواب صاحب، ایسا تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہوگی، ہم جا کے پوچھے کچھ ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، تم تمہارا کام کرو۔ پھر پوچھے کہ ارے بھائی کچھ ہوا؟ ہم صبح گئے تو ہنستے کھیلتے باتیں کرتے، تو اب وہ بیان شروع کرے گی، ہاں تم کو کچھ معلوم ہے، گھر میں جھاڑو میں دیتی ہوں، گھر میں پوتا میرے کو مارنے کا، اور گھر میں برتن میں مانجتی ہوں، کپڑے میں دھوتی ہوں، اور سارا کام میرے کو کرنے کا، بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کا، بچوں کو اسکول میں بھیجنے کا۔ ارے آج تو کم سے کم ایک مرتبہ بیوی کو تو پوچھو، گئے ماں کے پاس؟ بولو ہوتا کیا نہیں ہوتا ایسا؟ اور پھر کیا معاملہ ہوگا معلوم؟ آگے کیا معاملہ ہوگا؟ آج کل کی عورتیں میں نے کہا نا بہت ہوشیار ہے نواب صاحب، ہم کھانا مانگیں گے نا تو یوں پھٹ کر کے یوں پلیٹ رکھ دے گی، لو کھاؤ۔ ہاں نہانے گئے تولیہ مانگا تو یوں پھینک دیا، لو۔ کپڑے مانگے تو یوں پھینک دیا، لو۔ یہ بیچارہ کچھ بولتا نہیں، رات کو سونے گیا تو تھوڑا سا یوں ہاتھ لگا، کیا مسئلہ پڑا ہے بھائی، عذاب ہے۔ سوچ یہ بار بیان کرتا گھر میں یہ حالت ہے، باہر کا قاضی گھر میں ایسی حالت ہوتا ہے سب کے ساتھ، ہاں حافظ رضوان ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا معلوم؟ دوسرے دن وہ آتا ہے، کام پر تو چلا گیا، دوسرے دن گھر میں السلام علیکم، معلوم ایک طرف بیوی ایک طرف ماں، آج کہاں جائے گا؟ معلوم ہے رات کو اصلاح ہو گئی ہے، اس سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں تھی، گیا بیوی کے پاس، بیوی بھی اندر نواب صاحب بہت خوش ہو جاتی کہ ہاں ہو گیا، اپنا چکر کام کر گیا۔ اب کیا ہوتا معلوم؟ بیچارہ ایسا پھنسا ہوا کہ چلو بیوی کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا، پھر کس کے پاس گیا؟ تو ماں تو پہلے سے رو رہی ہے، گیا ماں کے پاس، اماں کیوں روتی؟ نہ کچھ، جا تیری بیوی کے پاس جا، اماں کچھ بتا تو صحیح، اماں اللہ ہمارے اماں کو بھی توفیق دے، وہ ایک ہی نہ تو جا۔ اور پھر اماں کیا کرے گی معلوم؟ اٹھے گی دھیرے دھیرے، یوں اٹھے گی، بازو میں پڑوس میں جائے گی، جا کر روتے روتے گا یہ میرا بیٹا بدل گیا۔ پہلے جب دیکھو ماں وہ ناگن آئی نا، ناگن، اس نے پورا معاملہ خراب کر دیا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
ارے بولو نا ہوتا. اب اس کو خبر ملی کہ پورے گاؤں میں میری برائی ہو رہی ہے. اب وہ گھر میں آیا اور گھر میں آ گیا, السلام علیکم, ایک کمرے میں بیوی اور ایک کمرے میں ماں, السلام علیکم. کہاں جائے؟ اپنے بدن کو توڑے پھوڑے, آدھا ادھر آدھا ادھر. وہ بعد میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں ہماری ماں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے آواز کے اوپر اپنی آواز نہ جائے, شوہر کے آواز کے اوپر اپنی آواز نہ جائے. بلکہ آپ کو معلوم ہے, اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہو, کوئی عورت یہ چاہتی ہو کہ اللہ میری مغفرت کرے. آپ کو معلوم ہے جب عورت کا جنازہ اٹھا, بولو عورت کا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا جنازہ اٹھا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ, یعنی سب نے برائی کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آواز آئی کہ یہ عورت کا جنازہ تیار ہو رہا اور لوگ برائی کر رہے. مدینہ منورہ میں ہمارے نبی ان کے شوہر کو بلائے اور شوہر کو بلا کر کہا تمہاری بیوی کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کرتے, تم کیا کہتے ہو؟ اور شوہر روتے روتے کہنے لگے مجھے خوش کرتی تھی اور میں اس سے راضی تھا. ہمارے نبی نے منبر پہ جا کے اعلان کر دیا, ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے قاعدہ سن لو, جس عورت کا جنازہ اٹھے اور اس کا شوہر ایک مرتبہ کہہ دے میں میری بیوی سے راضی تھا, اللہ اس عورت کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے اگر یہ دونوں طرف سے بندھن صحیح رہے. خیر میرے پیارو, اب میں آخری بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ سب کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے. بولو تیار ہو انشاءاللہ. نہیں, کیونکہ ہم نے شروع میں بتایا بھائی اچھے دن بھی آئیں گے اور ہمارا کاروبار میں بھی برکت ہوگی, کورونا بھی چلا جائے گا, ڈینگو بھی چلا جائے گا, ہمارے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوگا, ہم موبائل سے غلط سلط کاموں کو ہٹا دیں گے. بھائی سب ہم نے سنا, لیکن سب کو صحیح کرنے کے لیے ہم کو کیا کام کرنا, کون تیار ہے میرے کو بولو, تاکہ میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اب تو ختم کروں نا, کہ آخری بات بولوں؟ یہ آخری بات بولتے بولتے آدھا گھنٹہ نکل جائے گا. سب تیار ہے نا؟ لیکن یہ بات سن کے جانا, کوئی اب اٹھنا نہیں, کیونکہ یہ بات میں سوائے رونے رلانے کے کچھ نہیں. اور یہ بات اتنی عجیب ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں, جہاں جہاں میں نے یہ بتایا حافظ رضوان صاحب, وہاں سے میرے کو فون آیا, وہاں کے ذمہ دار کا فون آیا, مولانا ایسی بات کر کے گئے ہوں. الحمدللہ ہمارے پورے علاقے میں چینجز آ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دل بدلے گا آج انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا تھا؟ ازلم. حدیث میں آتا ہے صحابہ کی زبانی کہ سب سے اندھیرے والا دن, سب سے غم والا دن وہ دن تھا جس دن یہ خبر ہوتی ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب سچ بتاؤ وہ دن غم کا دن نہیں ہوگا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ماں کا جنازہ ہے, ابا کا جنازہ ہے, بیوی کا جنازہ ہے, ہمارے بیٹے کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا اس کا جنازہ ہے, دل پھٹنے لگتا کہ نہیں لگتا؟ ارے بولو نا, دل پھٹنے لگتا کہ نہیں لگتا؟ تو سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ صحابہ جو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, اور خبر آوے کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے, آپ وصال فرما گئے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ, بولو کیا نام؟ حضرت, وہ تو کھجور کا باغ تھا, یوں ٹوکری باندھے ہوئے کھجور توڑ رہے, اور ان کے کان میں خبر آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے. آپ کو معلوم ہے یوں ہاتھ کا بیلنس گیا, زمین پہ تھاڑ سے گرے. اب گرنے والے کو ہاتھ میں مار لگی ہوگی, پاؤں میں مار لگی ہوگی, چہرے پر مار لگی ہوگی, لیکن جیسے گرے اپنے زخم کو نہیں دیکھا, یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہ میرے کو اندھا بنا دے, اللہ میرے کو اندھا بنا دے, اللہ میرے کو بہرا بنا دے, آج سے میں آنکھ سے دیکھ نہ سکوں, میں کان سے سن نہ سکوں. اور پھر ساتھ میں کہتے اللہ جب نبی نہیں رہے تو اب دیکھنا کس کو ہے مجھے, میں تو نبی کو دیکھا کرتا تھا, اور اللہ میں نبی کی باتیں سنا کرتا تھا, اب سننا کس کو ہے؟ وہ دعا قبول ہوتی ہے, آنکھوں کی بینائی جاتی ہے, کانوں کی شنوائی جاتی ہے. یہ حضرت عبداللہ کل قیامت میں ہمارے نبی کے پاس آئیں گے اور ہمارے نبی پوچھیں گے کیا لے کر آئے, تو حضرت عبداللہ کہیں گے میرے پیارے نبی آپ کی محبت میں آنکھوں کی بینائی, کان کی شنوائی قربان کر کے آیا ہوں. ہم کیا بولیں گے قیامت میں نبی کو؟ ہم کو نبی کو یاد کہاں آتی ہے, کہاں آتی ہم کو نبی کی یاد؟ آپ کو نبی کا جب مبارک جنازہ رکھا ہوا, حضرت ابو بکر آتے, کون ہے؟
साथ में बोलो कौन है? حضرت ابو بکر. سارے صحابہ بیٹھے اور ہر صحابی کے آنکھ میں آنسو ہے اور ہر صحابی یہ سمجھ رہے کہ نبی تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے. پورا مجمع بھرا ہے اور حضرت ابو بکر آئے اور اللہ کی قسم میرے دوستو حضرت ابو بکر کی محبت کو کون پہنچے گا؟ آئے اے میرے پیارو آئے ہمارے نبی کے چہرے پر جو کفن مبارک تھا اس کو دھیرے سے سرکایا اور حضرت ابو بکر کتنا روئے. کبھی نبی کی پیشانی کو چوم کے روئے, کبھی نبی کے گالوں کو چوم کے روئے, کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چھو کے روئے, بہت روئے. لیکن کیا ہوا میں آپ کو بہت مختصر شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہمارے حضرت ابو بکر روتے رہے اور نماز کا وقت آیا. کون سی نماز؟ حدیث پاک میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا قد حان وقت الظہری. کون سی نماز آ گئی؟ ساتھ میں بولو کون سی نماز آ گئی؟ ظہر کی نماز. حضرت ابو بکر رو رہے, کبھی نبی کی پیشانی کو چوم رہے, کبھی نبی کے گالوں کو چوم رہے, کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم رہے. اور حضرت ابو بکر نے اتنا عجیب جملہ کا, سارے صحابہ بیٹھے, سب نے رونا شروع کیا. حضرت ابو بکر نے سب سے پہلا جملہ فرمایا, ہمارے نبی کے گالوں کو چوم کے فرمایا طبت حیا و طبت میتا, جس کا ترجمہ کیا, میرے نبی آپ کی آنکھیں کھلی تھی تب بھی آپ کے چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا تھا, آج آنکھیں بند ہے پھر بھی چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا ہے. پھر کیا کیا حضرت ابو بکر؟ پھر پیشانی کو چومے, گال کو چومے. کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوذ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی, گالوں کو چوم کے فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, آپ اپنی مرضی سے گئے. اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ابو بکر جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا. پہلے ہم مرتے پھر آپ کو جانے دیتے. پھر حضرت ابو بکر نے زور سے چیخ ماری اور کیا فرمایا؟ نبی کی پیشانی کو چوما. لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معشون. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا, آپ نے چیخنے سے منع کیا ہے, آپ نے کپڑے پھاڑنے سے منع کیا ہے. میرے نبی اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا ہم اور صحابہ اتنا روتے. آنسو ختم ہوتے, خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. آخری بات جو حضرت ابو بکر نے کہی نا, سارے صحابہ ایسا تڑپے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. حضرت ابو بکر قریب گئے, ہمارے نبی کے دونوں گالوں کو بوسہ دیا اور سارے صحابہ کو کہا آپ لوگ بھی کہو. کیا کہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. اے مدن پلی والو آمین کہہ دینا. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا, میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا, اپنے دل میں سما کے رکھنا. حضرت ابو بکر فرما رہے قیامت میں بھول مت جانا. اے مدن پلی والو ہم نے کون سے گناہ میں کمی رکھی ہے؟ کب ہم نے ہمارے نبی کو یاد کیا؟ وہ حضرت ابو بکر فرماتے میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا, قیامت میں ہم کو بھول مت جانا اور اب ہم کو اپنے دل میں رکھنا. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ ہاں بھائی ظہر کا وقت ہو گیا. ساتھ میں بولو نا کیا فرماتے؟ ظہر کا وقت ہو گیا. اذان بھائی ظاہر کی بات ہے ظہر کا وقت ہو گیا تو اب معاملہ کس کا آ گیا؟ اذان کون دیں گے؟ پورا مجمع بولے اذان کون دیں گے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر یوں ڈھونڈ رہے بلال کہاں ہے مجمع میں, بلال کہاں ہے؟ بلال رو رہے بلال کہاں ہے؟ حضرت انس کھڑے ہوئے, کہا یہاں نہیں ہے. کہا نبی کا مبارک جنازہ یہاں, بلال یہاں نہیں. کہا یہی تھے. بے ہوش ہو جاتے ہیں. بولو کیا ہو جاتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں, بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہم نے مشورہ کر کے ان کو پیچھے بھیج دیا ہے. اے میرے پیاروں, حضرت ابو بکر چلتے چلتے کہاں جا رہے ہیں؟ بولو کس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت بلال. اور حضرت بلال کیسے بیٹھے معلوم ہے آپ کو؟ جو حدیث پاک میں لکھا, ایسے دونوں پاؤں کو اٹھائے ہوئے, دونوں ہاتھ ایسے رکھے ہوئے, گردن جھکائے ہوئے. حضرت بلال جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلبلاتا ہو. حضرت بلال روئے جا رہے. حضرت ابو بکر گئے اور جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا. سننا میرے دوستو, جملہ سننا. یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا, بلال او بلال او بلال. حضرت ابو بکر بھی رو رہے, بلال بلال. حضرت بلال نے یوں چہرہ کیا, حضرت ابو بکر کا آنکھوں سے آنسو, حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو, دونوں کھڑے ہوئے آپس میں لپٹ کے روئے. حضرت انس فرماتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے رونے والے دیکھے مگر بلال اور ابو بکر جیسے رونے والے نہیں دیکھے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کو ایسے معانقہ کیا, گلے لگایا. اور حضرت بلال کیا فرماتے؟ ابو بکر مجھے مکہ میں بہت مارا, مجھے مکہ میں کوڑے کوڑے سے مارا گیا, مجھے آگ پر لٹایا گیا, مجھے تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا, میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا گیا, ارے بچوں نے مجھے پتھر مارے, سیٹیاں بجائی. حضرت بلال زور سے کہتے ابو بکر وہ غم نہیں تھا جتنا غم
غم آج ہوا. اور ایک جملہ فرمایا, بلال کہتے میرا کون تھا مدینے میں, نہ میری ماں تھی نہ میرے ابا تھے, میرے نبی چلے گئے. حضرت بلال نے زور سے کہا ابو بکر, بلند آواز سے کہا ابو بکر, الآن صرت یتیما, آج میں یتیم ہو گیا. آج میں, اب سننا مدن پلی والوں, جیسے حضرت بلال نے فرمایا میں یتیم ہو گیا, ابو بکر نے گلے لگا کر کہا یہ مت کہو آپ یتیم ہو گئے, آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے, آج پوری امت. پھر حضرت ابو بکر کیا فرماتے, سننا پوائنٹ سننا, حضرت ابو بکر کیا فرماتے, بلال اذان دو. بولو بلال. حضرت بلال نہیں, آج نہیں اور کبھی بھی نہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا اذان نہیں دو گے؟ کہا نہیں, میری ایک عادت تھی, میں اذان دیتا تھا جب میں یہ جملے پر پہنچتا تھا, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت بلال فرماتے ابو بکر جب یہ جملے پر پہنچتا تھا, یا تو میں نبی کے چہرے کو دیکھتا یا نبی کے کمرے کو دیکھتا. آج کیا میں نبی کے جنازے کو دیکھوں گا؟ نبی کے, آپ ابو بکر آپ بتائیں کیا یہ بلال نبی کے جنازے کو دیکھ سکتا؟ حضرت ابو بکر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کوئی اور آزاد دے گا, کہہ سکتے تھے نا, لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں بلال اذان تو تم ہی دو گے, چاہے کتنی مرتبہ دینی پڑے, چاہے بے ہوش ہو جاؤ, اذان تم دو. اے پورا مدن پلی سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اذان تم دو گے, نماز میں پڑھاؤں گا. اور بلال اگر آج تم نے اذان نہیں دی اور میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھائی, قیامت میں مصطفیٰ نہ تم کو معاف کریں گے نہ مجھے معاف کریں گے. اور یاد رکھنا یہ ناراض ہو کے جائیں گے. حضرت بلال تڑپے, میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. جس نے زندگی بھر مصطفیٰ کے دامن کو تھاما وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال سیدھے کھڑے ہو گئے اور شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر, اور رونا شروع اور گرنا شروع, مگر اذان ہوئی. حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز روتے روتے پڑھائی. جب سلام پھیرا حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, بلال کو گلے لگا کر کہا یہ نبی مجھ سے بھی راضی ہو گئے, تم سے بھی راضی ہو گئے, ہر نمازی سے راضی ہو گئے. اے مدن پلی والوں, ہم کو تھوڑا بھی نبی سے محبت ہوتی نا تو ہم فجر کی نماز نہیں چھوڑے ہوتے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے اٹھنی, بولو کیا اٹھنی سمجھتے ہو نا, جس کا نام تھا عزبہ, بولو کیا نام تھا, عزبہ, عین سے عزبہ. وہ اٹھنی ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا. اٹھنی مسجد نبوی کے باہر ہے, موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کتنی کوشش کی کہ اٹھنی کھانا کھائے, جو چارہ ہے وہ کھائے, پانی پیے. حضرت انس فرماتے 3 دن تک اٹھنی نے کھایا نہیں, پانی نہیں پیا. حضرت انس فرماتے جب 3 دن ہو گئے میں اٹھنی کے پاس گیا, میں چارہ لے کر گیا, پانی لے کر گیا. اٹھنی نے چارہ نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, لیکن اٹھنے لگی. حضرت انس فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا کہ اٹھنی, میرے نبی کی اٹھنی اٹھنے لگی ہے, یہ چلنے لگی ہے, میں اس کو اپنے گھر پر لے کر جاؤں گا, میرے نبی کی امانت میں لے کر جاؤں گا. حضرت انس کہتے اٹھنی اٹھی اور چلتے چلتے سیدھے نبی کی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر گئی, دھڑام سے گری. حضرت انس فرماتے ہم صحابہ دوڑ کے گئے, اٹھنی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. وہ اٹھنی نے زبان سے کہہ دیا جان دے سکتی مگر نبی کی جدائی کو برداشت. آج نبی ہم سے کتنے دور ہو گئے, کتنے دور ہو گئے. کسی کو معلوم ہے ویزا کب ملے گا, کسی کو معلوم ہے مدینے کا دروازہ کب کھلے گا, کسی کو معلوم ہے کہ نبی کے روضے مبارکہ پر کب جائے گا, کسی کو معلوم ہے کہ نبی کے پاس وہاں جا کے باتیں کب کرے گا. ارے میرے پیارو, ہمارے گناہ ہمارے گناہ ہمارے گناہ. اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو ہمت حضرت بلال اور ابو بکر کو نہ تھی وہ مدن پلی کے جوانوں میں آ گئی. حضرت بلال نے نماز چھوڑی, ارے بولو ہاں یا نہیں, حضرت بلال نے نماز کو قضا کیا, اذان دی. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی اور کیا فرمایا, حضرت ابو بکر جیسے ابو بکر نے فرمایا نماز نہیں پڑھو گے قیامت میں نبی تم کو بھی معاف نہیں کریں گے, مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال میں ہمت نہیں کہ نماز قضا کرے, ابو بکر صدیق میں ہمت نہیں کہ نماز قضا کرے. یہاں وہ غدار بیٹھے ہیں جو 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھے. کس کے سامنے رونا روئے, کب تک رونا روئے, اور کس کو بولے کہ یہ خراب وہ خراب. کوئی خراب نہیں میرے دوستو, ہم خراب ہیں.
ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ہم نے ایمان کو بدنام کیا ہے، ہمارے منہ میں گالیاں نکلتی، گالیاں میرے دوستوں، ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرتے ہیں، ہم وراثت برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ آج مصطفیٰ اتنے ناراض ہے کہ جس مصطفیٰ کے دروازے پر لوگ موت کی تمنا کرتے تھے، آج دیدار کی تمنا بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے میرے مدن پلی والوں۔ اس لیے آج سے جیسا میں نے کہا نا، گھر میں بھی سکون کا ماحول چاہیے نا، کہ بیوی اور ہماری ماں میں سکون چاہیے۔ کچھ نہیں کرو، نہ بیوی کو سمجھاؤ نہ ماں کو سمجھاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ دونوں کے دل کو بدل دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے سب کے دل بین اصبعین، میری 2 انگلیوں کے درمیان میں جیسے چاہتا ہوں ویسے پلٹاتا ہوں۔ وہی اللہ جو آج تک ہماری بیوی اور ہماری ماں میں دشمنی ڈالا، کیا وہ اللہ دوستی نہیں ڈال سکتا؟ لیکن اللہ فرماتے میرا بندہ جھک تو صحیح میرے سامنے، نماز پڑھ تو صحیح۔ 15 دن تک فجر کی نماز نہیں پڑھنا، اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ اس سے بڑا غدار کون ہوگا؟ علامہ شاذلی اتنے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں جو بے نمازی ہے اس سے تو گلی کا کتا اچھا ہے، کہ کتے کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو، پھر ڈنڈے مارو، پھر پتھر مارو، آپ کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ہم نے ہزاروں نبی کے احسانات لیے اور ان کا دروازہ چھوڑ کر فجر میں کہیں اور سو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ناراض مت ہونا، میری ماں بہنیں بھی ناراض مت ہونا، لیکن پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر فرماتے نماز چھوڑو گے تو اللہ ہم کو بھی معاف نہیں کریں گے، بلال تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، تو مدن پلی والے اللہ ہم کو معاف کر دیں گے؟ کون کون آج نبی کی محبت میں آ کر، مدینے کی محبت میں آ کر کون ارادہ کرتا، اور پکا ارادہ، جانو دل سے ارادہ کہ میری جان جا سکتی مگر نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے انشاءاللہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ پورا مدن پلی ایک ساتھ میں للکار کر دل کی گہرائی سے کہے انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا۔ اور ایک بات بتا دو کورونا کے متعلق، نواب صاحب بہت سننے جیسی بات ہے، ویکسین آ گیا، بولو ویکسین آ گیا، لیکن جب تک ویکسین نہیں تھا سارے پریشان تھے، اور آج بھی کتنوں نے ویکسین رکھا نہیں ہے، پریشان ہے، کوئی کہتا فائدہ ہوتا، کوئی کہتا نہیں ہوتا۔ میں آج آپ کو ویکسین دے رہا ہوں، لوگے؟ ارے ہاں بولو نا، ویکسین فری میں کوئی دیتا ہوئے تو کون نہ بولے گا؟ ہاں ویسے 250 روپیہ لگتا ہے ویکسین کا ہاسپٹلوں میں۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں ویکسین دے رہا ہوں، کیسا ویکسین؟ حدیث پاک میں لکھا، آخری بات آپ ناراض تو نہیں نا؟ آخری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ایک صحابی سب کو نام معلوم ہے، حضرت ابو ہریرہ، بولو حضرت، ایسا بیٹھے، ایسا میں آپ کو بتاؤں ان کی وہ کیسا بیٹھے، ایسا تو پیٹ پکڑ کے بیٹھے۔ ہمارے نبی بیان کرتے کرتے جب حضرت ابو ہریرہ پہ نظر پڑی، ماں بالو گیا ابو ہریرہ، کیا ہو گیا، کیوں پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ وہیں سے بہت درد ہوتا، اور اس وقت جتنا علاج کرنا تھا سب علاج، بھائی اس زمانے میں جو بھی علاج تھا پیٹ کے درد سب ہو گیا، جیسا آج کہتے ہیں نا کورونا کے لیے سب اینٹی بایوٹک بھی لے لیا، پین کلر بھی لے لیا، اور وہ وینٹیلیٹر بھی چلا گیا، اور آکسیجن پر بھی چلا گیا، مگر وہ کمزوری ابھی تک جاتی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے نبی کو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول ساری دوا، لیکن پیٹ میں، ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، دھیرے دھیرے اٹھے، یوں کر کے آئے، پیٹ پکڑ کے آئے۔ سارے صحابہ سمجھے آج ہمارے نبی کچھ دم کریں گے یا ہمارے نبی کو علاج بتائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ وضو کر کے آؤ۔ اب وہ زمانے میں وضو خانہ ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں گئے پانی مل گیا، ارے کہاں پانی ڈھونڈنا، کہاں سے پانی کا لوٹا لانا، کہاں سے وضو کرنا۔ ابو ہریرہ اللہ کے رسول بہت کہا وضو کر کے آؤ، ایسا پیٹ پکڑ کے گئے، وضو کر کے آئے۔ اچھا جب آئے ہیں، نہ فجر کا وقت ہے، نہ ظہر کا وقت ہے، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ ہمارے نبی فرماتے ابا ہریرہ صلی رکعتین، چلو 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ کون سی نماز؟ فرض تو ہے نہیں تو کون سی نماز؟ ارے بولو نا کون سی ہوگی؟ نفل، 2 رکعت پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اللہ اکبر کہا اور یوں اپنی نیت باندھی، اس دن سے لے کر آج تک ابو ہریرہ فرماتے جس دن یہ حدیث بیان کی میرے پیٹ میں کبھی درد ہی نہیں ہوا ہے۔ اور جب نماز ہو گئی تو ہمارے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول کوئی درد ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی ہوگا، جہاں سارا میڈیکل فیل ہوتا ہے وہاں نماز اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔
تو نماز میں بیماریوں کی شفا ہے، بولو بیماریوں سے، اور نماز میں روزی ہے، بولو نماز میں۔ آپ کب تک رو گے؟ لاک ڈاؤن ہے، دکان نہیں چلتی، کب تک قرضہ مانگو گے اور کب تک قرضہ لے لے کے چھپو گے؟ آج چھپ جاتے، قرضہ لیا کسی سے 10,000، اس سے 20,000، اس سے 40,000 ہو گیا، 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ ہو گیا، اب موبائل کا سوئچ بند کر دیا اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بول دیا کوئی بھی آوے تو بول دینا کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ کب تک یہ چھپا چھپی کا کھیل کھیلو گے؟ ارے ڈائریکٹ اللہ کو پوچھو، اللہ تجھے لاک ڈاؤن سے کیا مطلب ہے؟ اللہ روزی کیسے ملے گی؟ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے نمازی بن جا، پوری فیملی کو نمازی بنا دے، روزی ڈھونڈنا نہیں، ہم روزی تیرے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، آج میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی، ہو سکتا کچھ کڑوی بھی ہو، کچھ بہت بھاری بھی ہو، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر یہ قاری مدنی آج میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، بھیک اس بات کی مانگتا ہوں کہ آج جو آپ نے وعدہ کیا نا، علامہ رومی فرماتے کہ کوئی اگر مدن پلی میں بولے نا ہاں قاری صاحب یہ پہاڑ کل ادھر تھا، آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا، جائے گا پہاڑ؟ جائے گا؟ پھر بھی علامہ رومی کہتے کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے بدل گیا تو مان لینا، لیکن کلمہ والا اپنے وعدے سے پلٹے تو مت ماننا، کیونکہ سمجھنا کہ اس کے پاس کلمہ ہے ہی نہیں۔ اور آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لو، وعدہ پکا کرو انشاءاللہ، بولو نا کل کی فجر انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ اب پڑھو، نماز پڑھو، جو میں نے پہلی بات کہی، اللہ کا ڈر آٹومیٹک آئے گا، مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں آئے گا، موبائل سے گندگی دور ہو جائے گی، اور میرے پیاروں ماں باپ کی خدمت سمجھ میں آئے گی۔ نماز میں اللہ نے ہزاروں رحمتیں رکھی ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ اور موبائل کے بارے میں جو میں نے کہا توڑنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایک جگہ میں نے موبائل پر بیان کیا، مجھے کہتے مولانا آپ گئے اور 10 موبائل دھاڑ دھاڑ بلڈنگ سے گرے۔ میں نے کہا بولا ماں بہنوں نے پھینکا موبائل؟ میں نے کہا نا یہ نہیں، توڑنا نہیں، پھوڑنا نہیں، کسی کو بیچنا بھی نہیں، کسی کو ہدیہ بھی نہیں دینا۔ میں آپ کو اسکیم بتاتا ہوں، اس سے اچھی کوئی اسکیم نہیں ہوگی۔ موبائل میں جتنی گندی چیزیں ہیں نا سب کو ڈیلیٹ کرو، بولو سب کو اچھی چیزیں لاؤ۔ بھائی آج کے زمانے کی کیا چیز ہے؟ تو آج کے زمانے کے بیانات لاؤ، تقریریں لاؤ، نظم لاؤ، نعت لاؤ، قرآن پاک لاؤ۔ ارے آج کا جو میڈیکل ہے وہ سمجھو، آج کا جغرافی، آج کا ہسٹری، آج کی بایولوجی، آج کی لاجک۔ ارے اپنے موبائل کو علم، ایجوکیشن، تعلیم کے اندر ڈالو، تاکہ یہ موبائل جو کل تک جہنم میں لے جانے والا، آج یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ تو کون کون تیار ہے؟ نماز کی پابندی، موبائل میں گندی چیزیں ڈیلیٹ کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اور ایک آخری بار بول لو مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت بہت شکر ادا کروں گا ہمارے عبد المجید بیٹے کا، یہ بنگلور سے یہاں مدن پلی تک ایئرپورٹ پر لینے آئے، یہ ہمارے ڈاکٹر عرفان صاحب بھی لینے کے لیے آئے۔ اللہ یہ دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے حافظ رضوان تو حیدرآباد سے بنگلور اور بنگلور سے یہاں مدن پلی صرف میری محبت میں آئے، اللہ ان کو بھی بہت اچھا رکھے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے قاضی اقبال، حافظ اقبال صاحب کا، کہ جو اتنی محنت کرتے ہیں اور یہ سارا کام سجاتے ہیں، ظاہری بات ہے سارا ثواب ان کو ملے گا۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ان کو بھی ترقی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایم ایل اے صاحب نواب بھائی کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، بلکہ سب کے لیے، سب ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے دل و جان سے دعا کرتا ہوں، اللہ نے یہاں مدن پلی میں جمع کیا، آمین بولو، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور کیا پڑھنے کو میں نے کہا؟ نماز سے اوپر کوئی عبادت نہیں، بولو نماز سے اوپر کوئی عبادت، اور اللہ نے جو جنت بنائی اس میں جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت، اسی لیے اللہ نے فرمایا نمبر 1 کی نماز پڑھ لے، نمبر 1 کی جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں نمبر 1 والی نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ فرماتے جنت الفردوس نمبر 1 والی جنت عطا کروں گا۔ تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، جن کے نام لیے نہیں لیے، خاص کر کے یہ جو علماء کرام، دیکھو میں نے وہاں بہار میں بھی کہا
نواب صاحب یہاں بھی سب کو کہتا ہوں، سب سے زیادہ اگر عزت اور عظمت کرنی ہو تو علماء کی کرو. یہ وہ علماء ہیں. سننا، حضرت جنید بغدادی تو اللہ کے ولی تھے نا؟ ارے ہاں بولو نا، تھے نا؟ ارے ہاں بولو نا، تھے نا؟ کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی؟ فرماتے تھے لوگوں یہ علماء کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے چلو، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا، ہم کو کلمہ طیبہ بتانے والا بھی. اس لیے میں سب کو کہوں گا علماء کا احترام، علماء کی تعظیم. اور میرے پیاروں لوگوں کے ساتھ بھائی ہماری زبان بھی صحیح کرو، یہ گالیاں والیاں بند کرو. وہ گالی والی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آیا کرتا، اس لیے اللہ کا ذکر بولو کریں گے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے، میں کروا رہا ہوں، سب کریں گے انشاءاللہ. ہم سب درود بھی پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اور میں چاہتا تو سب سے ملاقات بھی کرتا، لیکن آج کے حالات اور رول اور ریگولیشن کے اعتبار سے ملاقات مناسب نہیں. میں سلام کرتا ہوں، پورا مجمع سلام کا جواب دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. دعا کروا لے یا کوئی کروانے والے صدر صاحب کے تو پانی دے دیں. اب بول کے فائدہ میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا ہمارے ملت صاحب کا آپ کی عادت سے عمارت سے شام خوشی. جناب قاری شہباز خان صاحب نے بھائی یہ ہمارے قاری شہباز صاحب ان کے والد کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور یہ جو مسجد سلمان مجھے یاد ہے کہ گزشتہ وقت بھی آیا تھا، ہم نے یہاں کلیکشن کیا تھا. اس کے جو ذمہ دار تھے حاجی امیر الدین نا، ہاں وہ بھی مرحوم ہو گئے. دعا کرو اللہ ان کی بھی مغفرت فرماوے. اور جیسے میں نے کہا میرے ساتھ اس سے پہلے مدن پلی تشریف لائے مرحوم مولانا عثمان صاحب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، ٹائم ہے تو سنا دوں میں ایک حدیث، تاکہ آپ یہاں جو بھی جائے گا نا بہت بڑا کام لے کر جائے گا. جاؤں گے نا انشاءاللہ. آپ کو ایک حدیث، بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث. آپ کو معلوم ہے مدینے میں مسجد نبوی، بولو مدینے میں، ہاں وہ اس زمانے میں یہ بلب، یہ فوکس، یہ لائٹ، یہ ٹیوب لائٹ، بولو کچھ تھا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا کچھ تھا. وہاں مسجد میں لائٹ کیسے ہوتی تھی؟ وہ کھجور کی چھالیں لگائی جاتی تھی، کھجور کی چھالیں، اور اس کو جلایا جاتا تھا. اب وہ کھجور کی چھالیں کبھی جلے کبھی بجھے، کبھی جلے کبھی بجھے. کبھی ایسا بھی ہو کہ ساری بجھ جائے تو اندھیرا ہو جائے، کبھی ایسا بھی ہو کہ کچھ جلے کچھ بجھے. مطلب یہ ایک وہ زمانے کا دستور تھا. اس طریقے سے گھر میں بھی لائٹ ہوتی تھی اور مسجد میں بھی اسی طرح کی لائٹ ہوتی تھی. آپ کو تعجب ہوگا، ایک بڑی عمر کے صحابی، یعنی کوئی چھوٹی بڑی عمر کے صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم، بولو کیا نام ہے؟ حضرت تمیم نام سنا ہوگا نا. وہ ملک شام گئے تجارت کے واسطے، اب تجارت بزنس کے واسطے گئے. اب وہاں انہوں نے دیکھا کہ ملک شام کی مارکیٹ میں لالٹین بک رہا ہے. وہ لالٹین مطلب ہے کہ وہ نیچے تیل ہے اور اوپر بتی جل رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو اچھی خاصی روشنی ہے، کیونکہ اندھیرے میں بھی بازار پورا چمک رہا. تو ان سے جتنا ہوا انہوں نے اپنے اونٹ کے اوپر سارے لالٹین لیے، مسجد نبوی میں آ گئے، مدینہ آ گئے، مسجد نبوی میں آ گئے. اور عصر کے وقت میں انہوں نے کونے کونے میں وہ لالٹین رکھ دیے. اب وہ مغرب کی اذان ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مغرب کی نماز پڑھا رہا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دیکھا پوری مسجد میں اجالا، اور وہ کھجور کی چھالیں نہیں ہے جس کو جلایا جاتا تھا، اور یہاں تو یہ لالٹین ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اور فرمایا امن کس نے یہ کیا، کس نے یہ کیا؟ ابھی مغرب کی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، کس نے کیا؟ تو سب نے کہا وہ حضرت تمیم جو ہے. ہمارے نبی ان کو بلائے، گلے لگائے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تمیم
تم نے میرے اللہ کے گھر کو اجالا اجالا کر دیا. اگر میری بیٹی ہوتی, اب میرے پاس کوئی بیٹی نہیں, لیکن اگر ہوتی تو تمیم میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروا دیتا. اب سنو, بات ختم نہیں ہوئی. تو حضرت تمیم تو اللہ کے رسول, یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ لوگ قبول کر رہے. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے ہے جن کا نام ہے حضرت نوفل. بولو کیا نام؟ کہا اللہ کے رسول میری بیٹی ہے, آپ اگر محبت میں اس مسجد کے اللہ کے گھر کے اجالے میں آپ اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ابھی بیٹی نہیں ہے, لیکن میری بیٹی ہے اور میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے, آپ کہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کروا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں نوفل, اپنی بیٹی کا نکاح تمیم سے کروا دو. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہاں نکاح ہوا جو اللہ کے گھر کو روشن کرتا ہے, اللہ جنت میں حور سے اس کا نکاح کروا دیتا ہے. تو میرے پیارو, ابھی جیسے ہمارے حافظ قاضی اقبال صاحب نے بتایا, مسجد سلمان کے بازو میں زمین لی ہے, اور ظاہری بات ہے مدرسہ ہو یا مسجد ہو, یہ کنیکشن اللہ کے گھر کا. بولو کنیکشن اللہ کے گھر کا. تو جو چاہتا ہو کہ جنت میں حور کے ساتھ نکاح ہو جائے, جو چاہتا ہو کہ جنت میں داخلہ ہو جائے, جو چاہتا ہو کہ اللہ کے گھر کو اجالا کرے. اور ایک بات یاد رکھنا, من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا جنت میں اللہ اس کا محل بنائے گا. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری کا نام سنا, وہ آئے تھے روتے روتے, کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہو گھر بناؤ گے, مسجد بناؤ گے, اللہ جنت میں مال بنائے گا, یا میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں اللہ کے رسول, میں اللہ کا گھر کہاں سے بناؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ذر وہ پتھر دکھ رہا, کہاں؟ کہا دیکھو سب لوگ پتھر رکھ رہے دکھ رہے, کہاں؟ آپ بھی اٹھاؤ اور رکھ دو. حضرت ابو ذر غفاری نے یوں پتھر اٹھایا اور جا کر وہاں پہ رکھ دیا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ذر رکھنے میں دیر ہو گئی. کہا اللہ کے رسول دیر ہو گئی, اٹھا کے رکھ دیا. کہاں؟ مسکراتے ہوئے فرمایا تیرے رکھنے میں دیر ہو گئی, اس سے پہلے اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا. میرے پیارو, پورا مدن پلی جنت میں محل بنائے گا انشاءاللہ. والنٹر حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اور رومال لے کر کھڑے ہیں. دو گے نا؟ نہیں ایسا بہت دھیرا دھیرا بولتے ہو, دو گے نا انشاءاللہ؟ بلکہ صحیح بات کہوں, اب میرا دل میں بھی محبت کا جذبہ اٹھا ہے کہ یہ جنتی بنے تو میں کیوں نہیں بنا. لیکن ایک کام کرو گے نواب صاحب, آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ ہاں, میں یہیں بیٹھوں گا, یہیں ہم رومال لگائیں گے, آئیں گے, ملاقات کریں گے, پیسہ رکھیں گے اور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن شور نہیں, ڈسپلن, ریسپیکٹ, ادب, ایک لائن میں آنا. تیار ہو آپ لوگ؟ کہ میرے کو معلوم ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا 1 گھنٹہ اور جائے گا, لیکن میں 1 گھنٹہ قربانی دینے تیار ہوں. آپ لوگ ڈسپلن قائم کرنے تیار ہیں؟ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اور کیسے ملاقات کرنے کا معلوم؟ خالی ہاتھ مت کرنا, ہاتھ میں پیسہ, بڑی بڑی نوٹ رکھنا. بھائی جنت میں مال بننا ہے. ہاں, اپنی بیوی تھوڑا روتی تو لے 2000 روپے کی پرس لے کے آ, ہاں, بلکہ کبھی کبھی لپسٹک مانگتے تو لے 5000 روپیہ لے کے جا. یہاں تو اللہ کا گھر بننا, جنت میں مال بننا, حور کے ساتھ نکاح ہونا. اسے بڑی بڑی نوٹ اپنے پاس رکھے, اور اگر نہ لائے ہو تو کوئی بات نہیں, منہ میں زبان تو لائے ہو نا. ہاں, بول دو قاضی اقبال صاحب کو کہ میں یہ دینے والا. بولو دو گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو یوں میرے ہاتھ میں یوں پیسہ دو گے, میں یوں جولی میں رکھوں گا, ملاقات بھی ہوگی, پیسہ بھی ساتھ میں آئے گا, اور دونوں کام ہو جائیں گے. ملاقات کی ملاقات اور مسجد کا چندہ ہو جائے گا. کون کون تیار ہے؟ پہلے یہ بولو. میں نے سب دیں گے, کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا, کیونکہ میں نے, اور میں ایک دعا دے دیتا ہوں نواب صاحب, قاضی اقبال صاحب اور سارے علماء آمین کہہ دو, آمین کہہ دو, آمین کہہ دو, سارے علماء آمین کہہ دو. جو یہ اللہ کے گھر کے واسطے دے گا, قیامت کے دن جب گرمی لگے گی, پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے ملاقات کرتے ہوئے اس کو جام کوثر نصیب کریں گے انشاءاللہ. تو اب تو سب تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ہاں, تو دعا بعد میں کراؤ قاضی صاحب, یا پہلے دعا کروا دو نا. تو ایسا نہیں ہو کہ دعا ہو گئی چلے. ہاں, کلیکشن ضروری ہے, ضروری. اللہ کا گھر بھائی, اللہ بھائی اپنا گھر سمجھو, اپنا گھر, کیونکہ اللہ کا گھر بنا دے اپنا گھر دنیا میں بھی بنے گا انشاءاللہ. چلو دعا کر لیں, بلکہ دعا سے پہلے 2 منٹ اللہ کا ذکر کر لیں. بولو کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے گردن جھکا دو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو میں کچھ بھی نہیں, میرے بازو میں کچھ نہیں, میں اور میرا اللہ. ایک بلند آواز سے شروع کریں, اللہ 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 اللہ, پورا مجمع ساتھ میں, اللہ 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 اللہ. لا الہ, آواز سے لا الہ لا الہ
اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ بہت بڑے گنہگار ہے. اللہ بڑے بڑے حالات آئے. اللہ آسمان سے وبا آئی, زمین سے وبا آئی, لیکن اللہ تو اتنا کریم ہے. اللہ تو نے ایک رات بھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا, کہ اللہ تو نے ایک رات بھی ہم کو پیاسا نہیں کر پایا. اللہ تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اے اللہ, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, مرحومات کی مغفرت فرما دے. اللہ سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ, اللہ کون ہوگا, ہم کتنے بھی گندے اللہ مگر تیرے بندے اللہ. پر سب کو مدینے کی یاد آتی ہے اللہ, سب کو مصطفیٰ کی یاد آتی ہے اللہ, ہم سب کو نبی کی یاد آتی ہے اللہ. اللہ اللہ کعبے کا دروازہ کھول دے اللہ, اللہ مدینے کا دروازہ کھول دے اللہ, سب حالات صحیح کر دے اللہ, اللہ سارے حالات صحیح کر دے اللہ. لاک ڈاؤن کے شر سے بچا لے اللہ, ان العالمین کورونا کے شر سے بچا لے اللہ. اللہ ہر قسم کے آسمانی زمینی وباؤں سے بچا لے اللہ. اللہ روزی میں برکت دے دے اللہ, بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ. فی العالمین معرفت عطا فرما دے, احسان کامل دے دے, ایمان کامل عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, دین کا داعی بنا دے. اللہ یہ مسجد کا کام ہے اللہ, تیرے گھر کا کام ہے اللہ, ہم سے لے لے اللہ, تیرے گھر کا کام ہم سے لے لے اللہ. ہر دینے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دے اللہ, جامع کوثر عطا فرما دے. اور اللہ ایک بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا اللہ, لیکن اللہ تو بہت پیارا اللہ. اللہ ایک دن ہماری موت آئے گی اللہ. اللہ بہت سو کے جنازے اٹھائے, بہت سو کو غسل دیا, بہت سو کے کفن دیکھے اللہ ہماری بھی موت آئے گی اللہ, ہمارا بھی وہ گرم پانی تیار ہوگا اللہ. اللہ 2-3 گھنٹے بیان کرنے والے ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ. اللہ کفن کا کپڑا تیار ہوگا اللہ. اے اللہ رحمت کی چادر اڑا دینا اللہ, اللہ مغفرت کی چادر اڑا دینا اللہ. اے اللہ سب سے عجیب معاملہ اللہ, جب ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ, ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا اللہ. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا, میں نہیں کہتا اللہ, کبھی نہیں کہتا اللہ, ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے, اے اللہ جب گنہگار قبر میں جاتا ہے, اللہ ہمارے نبی فرماتے جہنم کی چٹان لائی جاتی ہے, اس کے سر کو پھوڑا جاتا ہے, جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے, آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے, پسلیوں کو ملایا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے, آگ جلائی جاتی ہے, بچھو اور سانپ چھوڑے جاتے ہیں. اللہ بچا لے اللہ, اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, ہم سب کو بچا لے اللہ, سب کے گھر میں روزی عطا فرما دے اللہ, سب کے قرض کو غیب کی طاقت سے عطا فرما دے اللہ. اور اے اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ سب کے پاس ہاتھ اٹھائے اللہ, اب اس کے آگے کوئی طاقت نہیں اللہ, یہاں میری طاقت ختم ہو جاتی ہے اللہ, یہاں طاقت ختم ہو جاتی ہے اللہ, یہی سے تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے اللہ. پورے مدن پلی کو نمازی بنا دے اللہ, پورے بنگلور کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ پوری دنیا کے ہر کلمے والے مرد اور عورت کو نمازی بنا دے اللہ. العالمین سب کو شفا عطا فرما دے اللہ. العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ. اور خاص کر کے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے, ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ. بہت سے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی, میری ماں بھی نہیں اللہ, کسی کے ابا نہیں ہوں گے, بہت یاد آتی ہے اللہ, ماں کی بہت یاد آتی ہے اللہ. اور کیوں یاد نہ آئے اللہ, ہمارے نبی کو بھی اپنی امی یاد آتی تھی,
ہم کو بھی اپنی امی یاد رکھتی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔